السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل نے نئی سمری سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ نے درخواست گزار ریاض راہی سے پوچھا کہ آپ کل کہاں تھے؟ ہم کیس آپ کی درخواست پر ہی سن رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جن غلطیوں کی نشاندہی کی حکومت نے انہیں درست کر لیا، خامیاں تسلیم کرنے کے بعد ان کی تصحیح کی گئی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا، خامیاں تسلیم نہیں کی گئیں تو تصحیح کیوں کی گئی؟ کل کیے گئے اقدامات سے متعلق بتایا جائے۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اپنے خطاب میں کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والا ملک غیر مستقل رکن بننے کا بھی اہل نہیں ہے۔ جو ملک طاقت کے زور پر عوام کے حقوق سلب کرے وہ کیسے عالمی امن کا ضامن ہو سکتا ہے؟ ترجمان پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی پھاٹا کا کہنا ہے کہ فیصل آباد، ملتان، لیا، جوہر آباد، خوشاب، لیاقت آباد، پتوکی اور ہزروں میں پلاٹس، اپارٹمنٹس اور مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں پھاٹا کی طرف سے دیے گئے اشتہارات منسوخ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور دیگر بینکوں کے ساتھ مورٹگیج فائنانس کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان آج بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا افتتاح کریں گے۔ بلوچستان انٹرنیشنل لیگ میں حصہ لینے والے بین الاقوامی اسکواش کھلاڑی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں دوسری بار انٹرنیشنل لیگ کرا رہے ہیں، جس میں مختلف ممالک کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا بلوچستان میں انعقاد میں وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ صوبہ بلوچستان کی مثبت امیج دنیا بھر میں اجاگر ہو۔ جہاز الٹنے سے 14,000 سے زائد بھیڑیں سمندر میں ڈوب گئیں، ویڈیو وائرل۔ رومانیہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مشرقی یورپ کے ملک رومانیہ کی بندرگاہ پر جہاز الٹنے سے 14,000 سے زائد بھیڑیں ڈوب گئیں۔ حکام کے مطابق کارگو جہاز جیسے ہی بحیرہ سود میں موجود رومانیہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوا، یہ حادثہ پیش آ گیا۔ معروف کالم نگار فروخ سہیل نے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ الحمرا ہال میں جو طلبہ اور طالبات کی نظم گاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس پر بعض لوگوں نے کافی تنقید کی تھی کہ جو نوجوانوں کو انقلاب کا درس دے رہے ہیں، انہوں نے خود تو اتنے قیمتی اور مہنگے برانڈز کی جیکٹس اور لباس زیبتن کر رکھے ہیں جن کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ کیا واقعی ان کا لباس اتنا برانڈڈ اور قیمتی تھا؟ حقیقت بتاتے ہوئے فروخ سہیل نے کہا کہ ان طلبہ نے میرے سامنے لنڈے سے یہ جیکٹس خریدی ہیں اور پھر ان کو پہنا ہے۔ اب ان پر تنقید کرنے والے خود دیکھ لیں کہ ان کے لباس کتنے عالی شان ہیں۔ یہ سب غریب طلبہ ہیں جو محنت کر کے آگے آئے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک کے پاس 90 ماڈل کا موٹر بائیک ہے۔ غریب اور ذہنی معذور شخص کی عمر بھر کی پونجی شہباز وینس نامی نوسر باز نے گروی رکھوا کر قرض نکلوا لیا، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ متعلقہ بینک کی جانب سے اراضی کی نیلام کا نوٹس آیا تو 4 بچیوں کا ذہنی معذور باپ ہسپتال پہنچ گیا، گھر میں صف ماتم بچ گیا۔ مزید جانتے ہیں باغی ٹی وی کے نمائندے وقاص سلیم انصاری سے۔ کمالیہ شہر کے نواحی علاقہ راوی کھوکھر کے ایک بے بس اور لاچار گھرانے میں، جہاں پر 4 بچیوں کی بوڑھی ماں کے علاوہ کوئی بھی کمانے والا نہیں اور خاوند ذہنی معذور ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہباز اور ناصر ویس نے جعل سازی کے ساتھ کاغذوں پر انگوٹھے لگوا کر بینک سے قرضہ نکلوا لیا اور بیچارے غریب خاندان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بینک سے قرضہ نہ واپسی کرنے پر جائیداد نیلامی کا نوٹس آیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس وقت ذہنی معذور شخص کی بیوی پروین بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اسی جی ارزوئی کر رہے ہیں، میرا کماون والا کوئی نہیں، غریب میرا گھر والا بیمار رہے، ان دا جی ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ شہباز ویس تے ناصر ویس گھروں لے گئے نے کہ تیری بچیاں دی وراثت تیری بچیاں دے نہ کرانے ہے، تیرا بہن بھائی نہیں ہے، تو بیمار ہے تے کل نو جڑا نا تیری بچیاں دی زمین کوئی نہ لا جاوے، تیرے نہ کرانے اتھل جا کے تے بینک وچ گٹھے لوا کے تے انہاں جی بینک کڈھا لیا تے لون کڈھا لیا، جڑا نا او ساڈی غریباں دی ارزوئی ہے۔ میں کماون والا کوئی نہیں، میں بچیاں نو محنت مزدوری کر کے تے بچیاں نو جڑا نا خرچہ دے رہی ہاں تے ہٹ کے تے جڑا نا ادا کیتا ساڈی غریباں دی ارزوئی ہے بھی جڑا نے بینک ادا کیتا جاوے شہباز ویس کولو تے ناصر ویس کولو۔ شجاع آباد دکان کے افتتاح پر سیاسی قیادت کا اجتماع۔ باغی ٹی وی کے نمائندے اظہر منیر کے مطابق حاجی شمشیر قریشی کے بیٹے بلال قریشی کی دکان کا افتتاح رانا اعجاز احمد نون ایم پی اے حلقہ پی پی 221 شجاع آباد نے اپنے دستے مبارک سے کیا۔ اس موقع پر معراج قریشی، خواجہ ہاشم جنرل سیکرٹری الحاج، عظمت علی خان بلوچ چیئرمین متحدہ مرکزی انجمن تاجران، بلال قریشی کی دکان کے افتتاح کے موقع پر دیگر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے باغی ٹی وی۔